لیکن مرنے کے بعد کسی کو اگر ہم نے گالی دی، کسی کو اگر برا بھلا ہم نے کہا ہے، تو وہ اس آدمی سے بھی وہ آدمی بھی آپ سے سوال کرے گا، نیکیاں اٹھا اٹھا کر آپ کی دی جانے لگے۔ قاضی صاحب ہے، متقی اور تقوی اور پرہیزگاری کا پہاڑ مانا جاتا اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ایک نیکیاں اٹھا اٹھا کر اس کو دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی لوگ اور باقی رہیں گے کہ اللہ میرا بھی حق باقی، میرا بھی حق مارا تھا اس نے دنیا میں۔ کہے گا کیا ہوگا پھر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دعوے دار ہوں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے بھی اگر مارا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہاں سے بھی بے سینگ والی بکری کو بھی اس کو انصاف دلایا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ جب جانوروں میں جب انصاف ہوگا تو انسانوں میں تو بدرجہ اولا انصاف ہوگا۔ مسلمانوں میں نے ہندو دھرم میں پاپستھاستے پرپشانتی امروپم بھینکرم، اے لوگوں اس دھرتی کے اوپر نیک کام کرو، کسی کے حق حقوق کو مت مارو، پرماتما آئے گا، یمراج یمدود آئے گا۔ میرے ہندو بھائی اگر کہیں پر بیٹھے ہیں تو اٹھائیے آپ کا یہ بھوشیہ، آپ کا یہ شریمد بھگوت گیتا کا پرشنوتری کا منتر، ایشور کے کیسے قریب ہوگے؟ ایشور کے قریب ہونے کے لیے ایشور کا نام جپنا ہوگا۔ کہ ہے کو برہمگتستانتی ستسنگتی دان وچارتوشا، کہ ہے تو برہمگتستانتی ستسنگ، اچھی محفلیں سجاؤ، ایشور کا نام لینا ہوگا، تب آپ ایشور کے قریب بن سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب 30 دن میں 15 دن میں ایک ہفتے میں کبھی ایک مرتبہ ایشور کا نام لے لیا، نہیں۔ دوسروں کا بھی حق حقوق، اگر آپ نے کسی کا قبضہ کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو آپ کا بھی پرماتما کہے گا مرنے کے بعد کہ تم نے کسی کے اوپر کیوں ظلم زیادتی کی تھی۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ مانوتا کا پیغام ہے۔ آپ کے شاستروں کے یہ اشلوک ہے جس کے اندر کہا گیا کہ لوگوں زمین کے اوپر کسی کو تکلیف مت دینا۔ اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے باضابطہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اپنے یہاں، اگر کوئی 4 ویلر گاڑی میں بیٹھتا ہے ہمارے آنکھ کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 ویلر کہاں سے لایا ہے یہ؟ اگر کسی کا بزنس اچھا چل رہا ہے، کوئی زمین خرید رہا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ زمین کیوں خرید رہا، یہ ترقی کیوں کر رہا، دیکھ کر جلتے ہیں، جل کر بھونتے ہیں ہم لوگ۔ یہ نہیں کہ وہ محنت کر رہا ہے تو ہم بھی محنت کریں گے، اس کے پیچھے لگے گا، اس کی برائیاں کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ڈینگا چوک پر چائے کی دکان پر بیٹھ کر اگر کسی کے خلاف برائی کرتے ہیں آپ، تو غیبت ہے، چغلخوری ہے، اور رب کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا يدخل الجنت قطات، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چغلخوری کرتا ہے، چائے کی دکان پر بیٹھتا، چائے کم پیتا ہے، دوسروں کی برائیاں زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں غریب ہوں، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، کہ اللہ کے نبی نے محنت نہیں کی تھی، اللہ کے نبی نے تو بکریاں تک چرائی۔ آپ علیہ السلام نے 20 سال میں کاروبار کیا تھا، تجارت کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کر آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں رب ذوالجلال نے ان کو نبوت سے نوازا، ورنہ اس سے پہلے محمد رسول اللہ محنت کرتے تھے۔ آج ہم محنت کم کرتے ہیں اور چغلخوری زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ، بغض، عداوت، ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں مولانا فلاں صاحب کیوں اتنی ترقی کر رہا، وہ اتنی کیوں ترقی کر رہا، جادو ٹونے ٹوٹکے میں لگے رہتے ہیں، فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں عامل کے پاس جاؤ، کیا ہے تمہارا عمل پیش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ میرے ہندو بھائیو، آپ کے یہاں بھی یہ پرمیشن نہیں ہے، ایشور صاف لفظوں میں کہتا یونہ پتا جنیتا یوگداتا، موت آپ کے یہاں بھی ہے، اوکتم وکتیما پنیم مننتی مام بدھما پرم
موت انسان کو آتی ہے، جو پرماتما ہوگا اس کو موت نہیں چھوتا، موت اس کو کبھی ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ جو انسان ہوگا وہ مرے گا، ان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا پرماتما کے پاس، کہنا پڑے گا کہ پرماتما ہم نے دنیا کے اندر ایسا کیا تھا، ہم نے دنیا کے اندر یہ کام کیے تھے۔ میرے بھائیو، ہم ٹو دا پوائنٹ ٹاپک کی بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ بیماریاں ہماری یہاں بہت زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایک تو حقوق العباد میں ہم لوگ گڑبڑی نہ کریں، جس کا حق ہے، جس کا پیسہ لیتے ہیں فوراً ریٹرن کر دیجئے، دے دیجئے۔ بھیا ہم نے آپ سے پیسہ لیا، یہ لے لیجئے، بےمانی مت کیجئے۔ جو زمین آپ کی ہے تو پھر چھوڑیے مت، اپنا حق لیجئے، لیکن بےمانی بالکل نہیں، بے ایمانی غلط طریقے پر آپ اپنا حق لیجئے، نو پرابلم، اسلام منع نہیں کرتا، بھارت کا سنویدھان بھی آپ کو منع نہیں کرتا۔ حقوق العباد میں گڑبڑی، حقوق العباد بندے کا حق، یعنی کسی بندے کا حق ہے تو وہ آپ کو اگر معاف کر دے دنیا میں تو کل قیامت میں رب بھی معاف کر دے گا۔ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو آپ کو وہ آدمی کل قیامت میں گریبان آپ کا پکڑ سکتا ہے، کیا پکڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پکڑے گا۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے بہت سارے نوجوان بہت زیادہ کوریکس پینے لگے، بہت زیادہ پیتے، کوریکس پیتے ہیں، پھیپی سولوشن سونگتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ایسے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ ہے سماج کا، ہمارا سیمانچل سب سے غریب علاقہ ہے میرے نوجوانوں، اور جوانوں آپ قوم کی تقدیر ہیں، آپ اس قوم کی سرمایہ، صرف یہ نہیں فلم کے پیچھے لگ گئے، موبائل لے لیا، کان میں لیڈ لگا لیا، کوریکس سپیکر ایک دم ٹن ہے جناب، اپنی انکم کا کم سے کم 75% حصہ، 75% ہم لوگ شراب پینے پر، شراب ہی بولیں گے اس کو ایک طرح سے، کوریکس جو ہے سولیوشن ہے، ٹیبلٹ ہے، کیا ہے، واللہ عالم بالصواب، بالکل ناجائز اور حرام چیز ہے۔ آپ اس کو پی کر آپ کبھی بھی صحیح حالت میں نہیں رہ سکتے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمانی جو طاقت ہوتی ہے، وہ ایمانی جو روحانیت اس کی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس نور کو نکال لیتا ہے، اس نور کو نکال لیتا ہے اس شخص سے۔ شراب پی کر باپ کو گالی دیتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، بیوی کو مارتا اور پیٹتا ہے شراب پینے کے بعد میں۔ اس لیے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے آپ کو۔ حضرت علی 12 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا قبول کر لیا، حضرت عمر 26 سال کی عمر میں، حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں، حضرت ابو بکر 35 سال کی عمر میں۔ بتائیے یہ وہ عمر ہے، آپ کی زندگی کا بہت بڑا معنی رکھتا ہے یہ عمر۔ ہم نماز نہیں پڑھنا جانتے، ہمارے نوجوانوں سے پوچھیں کہ بھیا ذرا سورہ فاتحہ سناؤ تو نہیں بتا پائے گا کہ سورہ فاتحہ کس کو بولتے ہیں۔ پڑھیے ذرا، یہاں پر ہمارے جتنے بھی ینگ جنریشن ہے، ہمارے ینگ نوجوان ہے، نیو جنریشن، جنریشن کا مطلب ہی نیو، نئی نسل ہوتی ہے، نیو جنریشن ہے، نہیں جانتے ہیں۔ ابھی پوچھو کہ پٹھان فلم کب ریلیز ہو رہی ہے، سب کچھ بتا دیں گے۔ پوچھئے کسی ویب سیریز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کے بچے کو پتہ ہوگا۔ ویب سیریز پٹھان فلم، کتنے ملین پٹھان فلم کے ٹریلر نے کتنے ملین ویورز ہو گئے اس کے وہ ہیں۔ سورہ فاتحہ پوچھو بیٹا، سورہ فاتحہ یاد ہے؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارے جوانوں کو یاد ہے۔ اس کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں وہ یاد نہیں، التحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، دعائیں معصورہ یاد نہیں، دعائیں قنوت یاد نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں کو قرآن نازلہ تو دور کی بات ہے، سلمان خان کی 15 سال پہلے کی فلم پوچھ لو، وہ گانا ابھی ہمارا بچہ چھوٹا بچہ بتا دے گا آپ کو۔ سڑکوں پر جو بچے کھیلتے ہیں، گانا گاتے ہوئے کھیلتے رہتے۔ کلمے
کہ ان کو تعلیم کوئی تربیت نہیں، ان سب کے اندر میں جو رول ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ہماری ماں اور ہماری بہنوں، بچہ آپ کا چھوٹا ہوتا ہے، آپ اس بچے کی تربیت کیجئے۔ ہم کو آج بھی یاد ہے میری امی بچپن میں کہیں نہیں جاتے تھے، چھوٹے تھے تو مار مار کر پڑھاتی تھی۔ قاعدہ بغدادی اس وقت میں چلتا تھا، وہ سفید وہ ریڈ کلر کا پلاسٹک کا، مار مار پڑھو علی بے تے سے، تب پڑھتے تھے ہم۔ نہیں پڑھو گے کھانا نہیں ملے گا۔ ابا آتے تھے تو اور سختی، اگر یہ سبق نہیں سنائے گا جس کو کھانا مت دینا۔ اسی لیے پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کہا کہ ماترمان پترمان چاریاوان پرشویدہ پرشستا دھارمکی ودیتی یسسا ماسمگمہا، کہ اس دھرتی پر کوئی انسان بڑا بنتا ہے تو ماں کی محنت ہوتی ہے، پھر باپ کی محنت ہوتی ہے، پھر ٹیچر کی محنت ہوتی ہے۔ ہمارے بچے اتنے بڑے ہو گئے، ہمارے بچوں کو جناب فلموں کے نام تو یاد ہے۔ پٹھان فلم کے اندر میں کون ہیروئن ہے وہ آپ کو بتا دے گا، پٹھان فلم کے اندر میں کیا کہانی ہے وہ آپ کو بتا دے گا۔ میرے نوجوان آپ کو تحریک پیدا کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر۔ اتنی ٹھنڈ ہوئی آپ کے سماج کے اندر میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا ہے، آپ کو تحریک بنانی چاہیے۔ ایک ایک آدمی ایک ایک روپے جمع کرے، ایسی تنظیم بناؤ تاکہ دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کے لیے تعاون پیش کرو، ورنہ لعنت ہے آپ کی ایسی جوانی پر۔ بہت سے لوگ تو جناب شاہ رخ خان کی فلم کی حمایت میں ویڈیوز بنانے لگے کہ ہم مر جائیں گے لٹ جائیں گے، شاہ رخ خان کے فالوور ہوں گے۔ شاہ رخ خان تمہارا رول ماڈل نہیں ہے، سلمان خان تمہارا گائیڈ لائن کرنے والا، تمہارا محسن مربی نہیں ہے۔ یہ تو جناب ہجڑے ہیں، یہ آپ اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ اور میں دنیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ان میڈیا والوں سے جنہوں نے سلمان خان شاہ رخ خان کی پکچر دیکھ کر انہوں نے اسلام کو جج کرنے کی کوشش کی ہے، میڈیا والوں تم گونگے اور بہرے ہو۔ اسلام کا تشخر اور اسلام کو پہچاننا اور اسلام کی تعریف یا برائی شاہ رخ اور سلمان خان کی زندگی کو دیکھ کر مت کیجئے، ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر کے کیجئے، ہمارے قرآن کو دیکھ کر کے کیجئے، تب کوئی فیصلہ کیجئے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے دوسرے دھرم کے بارے میں، کیا نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی نے تو جہاں تک کہہ دیا کہ مسلمانوں تمہارے گھر کے برابر میں اگر کوئی پڑوسی ہوتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم جنت نہیں جا سکتے۔ میرے نبی کا فرمان یہ ہے کہ پھر یہ سلمان خان شاہ رخ خان کی کنٹروورشل زندگی اٹھا کر کیسے تم سامنے لا کر پیش کرتے ہو کہ شاہ رخ خان مسلمان تھا، انہوں نے بھگوا رنگ کے کپڑے پہنائے میڈم پادوکون کو اس تاکہ ہندو بھائیوں کو تکلیف دے۔ ہمارے نبی ہندو بھائی نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، سب کے سب ایک ماں باپ کی سنتان ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، چاہے وہ کنفیوشنزم ہو، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ خدا کے واسطے دنیا والوں اسلام کو پہچانو، قرآن سے، شریعت سے، محمد رسول اللہ کی زندگی سے۔ کوئی پٹھان یا کوئی خان یا کوئی سلمان یا کوئی کپور یا کوئی پادکون میڈم کی زندگی اسلام سے میچ نہیں کرتی۔ اسلام الگ ہے اور یہ زندگیاں بالکل الگ۔ اور ابھی آ گئے یہ لوگ، ہم تو کہہ رہے تھے بہت پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، اب تو کہنے لگے کہ گانے کا بائیکاٹ کرو، کیوں؟ اس میں تھوڑا کپڑا پہنا ہے اور ہندو بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اسی لیے گانے کا بائیکاٹ کرو۔ تم ابھی گانے کا بائیکاٹ کرتے ہو، اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی کہا کہ بھئی گانا الاؤ نہیں ہے۔ To listen a song, to listen a song, it is a prohibited according to the Islamic Sharia, because Allah said in the Holy Quran in Surah Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ Oh people, oh media men, just consider this ayah, this Quran Kareem ayah is authentic ayah, and this has been sent down from the sky to the earth and to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ انگریزی تو سمجھتے ہوگے، نہیں تو سنسکرت پڑھ کر سمجھائیں گے۔ سمجھو اور دیکھو، جس چیز کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، گانے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، لیو ان ریلیشن میں رہنے کی بائیکاٹ آج کرتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام تو 1450 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا، یہ گانا قوم کو تباہ کر دے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں،
بس آپ لوگوں کو ہمارے جو جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں، وہ یہ کہ حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی نہ کیجیے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو کام کرنا، اپنے بچوں کو، نئے جنریشن کو تعلیم دیجیے، قرآن پڑھنا سکھائیے، سورہ فاتحہ پڑھنا سکھائیے، کلمہ سکھائیے، عقیدہ بتائیے بچوں۔ نہیں شراب پی کر ٹن ہو جاتے نشے کی حالت میں، وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ۔ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ نشہ آور چیز جو تمہاری عقل کو مفقود کر دیتی ہے ناجائز اور حرام۔ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ، کوریکس مت پیو، پھیپی مت چڑھا، ٹیبلیٹس مت کھاؤ، سلیسن مت سنگو نوجوانوں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، آپ کی جوانی کی عبادت دیکھ کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے کی عبادت ایک طرف، ایک جوان کی عبادت ایک طرف، تو نوجوان اور جوانی کی عبادت کو دیکھ کر رب بہت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں مسجد سے جڑ جاؤ، اچھے عمل کرو، یہ نہیں کہ گانا سن کر ابھی دیکھیں بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے دارجلنگ کے اندر، آپ کو یا کان میں لیڈ لگا کر ہیلمٹ وغیرہ لگا کر پوری تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر چڑھ رہا ہے، اس کا چیتھڑا اڑا دیا۔ کانے میں ایک دم لیڈ لگا کر گانا سن رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو سننا ہی ہے تو اسی موبائل کو آپ نعت لگا لیجئے، نظمیں لگا لیجئے، قرآن کریم کی تلاوت لگا لیجئے، تقریریں لگا لیجئے، آپ اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہو۔ میرے موبائل یہاں لگا ہوگا ون پلس کا، اس میں پچھلے مہینے میں 775 کتاب تھی، آج کی تاریخ میں 883 کتاب ہو گئی۔ بتائیے کتاب 883 کتاب میرے موبائل میں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب موبائل کا اگر صرف وہی گانا، ویب سیریز، وہی بے شرم رنگ گانا، بکنی، یہ وہ چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اوپر والے کی طرف سے رحمتوں کی برسات نہیں ہوگی پھر۔ اس لیے میرے نوجوانوں، کم سے کم اپنی زندگی کے اندر نماز داخل کرو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو، کچھ قرآن کریم سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ قرآن کریم کو اٹک کے پڑھیں گے نا، اٹک کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ایسے اٹک کر پڑھیں گے تو اللہ 2 اجر عطا فرمائے گا آپ کو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک اجر تو قرآن پڑھ رہا ہے وہ، دوسرا اجر اٹک کر پڑھ رہا ہے، اٹک کر پڑھ رہا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر دے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو پڑھنے پر اجر ہو، کوئی کتاب نہیں، گیتا نہیں، رگ وید نہیں، یجروید نہیں، سام وید نہیں، اترو وید نہیں۔ ہندو بھائی پڑھتے ہیں ایک اومکار ست، ہندو بھائی پڑھتے ہیں وہ گایتری منتر پڑھتے ہیں، ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں صرف یہ تکلیف دور کرنے کے لیے۔ وقتی طور پر ان کو اگر کوئی پریشانی، کوئی بھوت آ جاتا ہے، کوئی جنات آ جائے، آسیب آ جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو ہنومان چالیسا، جے ہنومان ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हो लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा कंचन बरन बराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान चालीसा है। हिंदू भाइयों को मालूम है जब उन पे कोई खबीस, कोई जिन्नात मिन्नात, कोई भूत प्रेत आता है तो पढ़ते हैं, उनका मकसद होता है कि वो चीज दूर हो जाएगी, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या अकीदा है? हमारे यहाँ अकीदा ये है कि अगर आपको कोई आसेब हो, जादू हो, हवा कुछ लग जाए तो आप कुरान करीम पढ़कर दम कीजिए। एक नियत तो ये होती है कि अल्लाह इसके जरिए से शिफा दे देगा। रात ही हम जब अररिया में थे तो एक हमारे पड़ोसी हैं, उनको इतनी उसको वो हुई कि उनके आंख भी बहुत एकदम पीला पीला हो गया, बोला मौलाना बहुत भारी हो रहा है। तो हमने उनको जो कुछ पढ़ना था कुरान करीम आयत पढ़कर हमने उनको कर दिया, बेचारा ठीक ठाक हो गया, कुछ इफाका हुआ उसको। लेकिन मुझे पढ़ने का अलग से सवाब मिला। ये सिर्फ इस्लाम में है और किसी किताब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। वो पढ़ेंगे मकसद के लिए, मकसद पूरा होगा या नहीं होगा कोई मैटर नहीं करता, पूरा भी हो सकता नहीं भी पूरा होगा, लेकिन अलग से सवाब सिर्फ कुरान पढ़ने पर है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला नेक अता फरमाएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाइए, ये चीज जरूरी है। अकीदा बताइए, नमाज बताइए, ये जरूरी है। हमारे बच्चे बस जाहिल नहीं रहना चाहिए, वरना वक्त बहुत खतरनाक आने वाला है, हालात बहुत खराब हैं हमारे इस मुल्क के खुसूसन। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, उस अल्लाह से कुर्बत के लिए मेहनत करो, अपने बच्चों को पढ़ाइयो। खुसूसन देखिए आपके करीब में भी यहाँ पर इलाके में एक मदरसा है, हज़रत मुफ्ती साहब का, दारुल उलूम सिद्दीक मुफ्ती नौमान साहब का, और भी मदारिस हैं दूसरे जगहों पर, डेंगा में और भी मदरसे हैं। जहाँ पे हो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को तो इंशाअल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा और जाहिल बच्चे में जमीन और आसमान फर्क होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको हुकूकुल इबाद में बहुत ही अच्छे ढंग से एक दूसरे की रियायत करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों
کو تعلیم دینے کی توفیق دے. ہم ماں باپ بھی محنت کریں اس کے اوپر اور کافی کیئر